السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی قدر کیجیے، اس موضوع کے تحت چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فلاح و بہبودی اور کامیابی کے لیے دنیا کے سب سے افضل انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مبعوث کیا، وہیں پر امت محمدیہ کی کامیابی اور کامرانی کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عظیم کتاب کو نازل کیا، جسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ واضح عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو جبریل علیہ السلام کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں اس قرآن مجید کو رب العالمین نے نازل فرمایا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب نصیحت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، یہ کتاب بشارت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے حوالے سے کہا، ساری انسانیت سے مخاطب ہو کر، یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، بلکہ یہ ساری انسانیت کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ کہا اللہ نے سورہ یونس میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 4 اوصاف کو اللہ نے بیان کیا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت کا پیغام آ چکا ہے، نصیحت آ چکی ہے اس قرآن مجید کی شکل میں، اور دلوں میں موجود بیماریوں کا علاج آ چکا ہے۔ کتاب ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت کا باعث ہے یہ قرآن مجید۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کے حوالے سے کہا کہ یہ کتاب موعظت ہے، یہ نصیحت حاصل کرنے والی کتاب ہے، اور کہا کہ دلوں میں جو شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا ازالہ اس کتاب کے ذریعے سے ممکن ہے، اور اسی طرح سے دل میں جو وسوسے، برے خیالات اور بہت ساری بیماریاں، دلی بیماریاں اور روحانی بیماریاں جو دلوں میں پائی جاتی ہیں، ان ساری بیماریوں کا علاج اس کتاب کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اور تیسرا وصف اللہ نے بیان کیا کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتی ہے یہ، اور ایمان والوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اور آگے کہا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ انسان کے پاس مال جمع ہوتا ہے، دولت جمع ہوتی ہے، یا انسان کو کرسی اگر نصیب ہوتی ہے، کوئی بڑا سے بڑا عہدہ اگر انسان کو ملتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے حوالے سے کہا یہ قرآن مجید اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اور اسی کو لے کر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے۔ نہ مال کی فراوانی، نہ دولت کی فراوانی، نہ کرسی اور عہدے کے حاصل ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا، بلکہ اس کتاب کو لے کر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کو لے کر خوش ہونا چاہیے۔ بعض اہل علم نے کہا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ان دونوں سے مراد قرآن مجید ہے، اور بعض اہل علم نے کہا اللہ کے فضل سے مراد قرآن مجید ہے، اور اللہ کی رحمت
رحمت سے مراد مذہب اسلام ہے، اور اسلام کے سائے میں ہم پل رہے ہیں اور قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے۔ لہذا دوستو اس کتاب کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کتاب کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کتاب کا حق ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پڑھنے والوں کے حق میں قرآن مجید سفارش کرے گا، اور نہ پڑھنے والے اور اس کتاب کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کرنے والوں کے خلاف اللہ کے دربار میں یہ قرآن مجید شکایت کرے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، القرآن حجت لک او علیک۔ قرآن مجید یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا، آپ کی عملی زندگی بتائے گی۔ اگر آپ کی عملی زندگی کا اس قرآن مجید سے رشتہ ہے، تعلق ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب ہیں، آپ اور اس کتاب ہدایت کی ہدایت سے آپ مالا مال ہو رہے ہیں، اور اس کتاب رحمت کی رحمتوں سے آپ مالا مال ہو رہے ہیں، اور مالا مال ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں دوستو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت رحمتوں والی شخصیت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت کا پیغام سنانے والا بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حبیب کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اور اس دنیا میں رسول بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ ایمان والوں کے سلسلے میں بڑے خیر خواہ ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قیامت کے دن اللہ کے نبی صرف ان لوگوں کے خلاف شکایت کریں گے جو قرآن مجید کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے قرآن مجید کی سورۃ الفرقان میں اس آیت میں اللہ نے نقل کیا، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول کہیں گے حشر کے میدان میں، اے پروردگار، بے شک میری قوم نے اس کتاب کو کتاب مہجور بنا دیا۔ کتاب مہجور کا مطلب قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، قرآن مجید پر غور و فکر نہ کرنا، قرآن مجید کی آیتوں کے مطابق عمل نہ کرنا، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر نہ کرنا، اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق دوسروں کو دعوت نہ دینا، یہ سب کتاب مہجور میں شامل ہے۔ دوستو اتنی عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس کتاب کو پڑھنا جانتے ہیں اور اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے ہم حق ادا کرنے والے ہوں، لیکن سوچیں، محاسبہ کریں، اس کتاب کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کتاب کو پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اس کتاب پر غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں؟ اتنی عظیم نعمت ہے اور اتنا عظیم سرمایہ ہے، اس کے باوجود اس نعمت کے ساتھ ہماری قدردانی ہوتی ہے یا ہم جو ہے اس کے ساتھ ہم بے قدری کرتے ہیں؟ اس کتاب کے ساتھ قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قوموں کا عروج و زوال بیان کرنے والی کتاب ہے، یہ آپ کو اونچا کرنے والی کتاب بھی ہے، وہیں ذلت و رسوائی میں ڈھکیلنے والی بھی کتاب ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بعض لوگوں کو عروج عطا کرتے ہیں، بلندی عطا کرتے ہیں، اور وہیں پر اس قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو پستی کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں۔ تو بس آپ کا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیا معاملہ ہے، اس کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ دوستو رمضان میں ہم نے قرآن کا اہتمام کیا، الحمدللہ، قرآن مجید کی ہم نے تلاوت کی، رب العالمین ہماری تلاوت کو قبول فرمائے، اور موسم کے ساتھ خاص نہ کریں۔ دوستو اللہ نے اس قرآن کو رمضان میں تو نازل کیا، رمضان میں اس قرآن کی نزول کی شروعات تو ہوئی، لیکن رمضان کے ساتھ اس قرآن کو خاص نہ کریں۔ قرآن مجید پڑھنے پر آئیں، اگر پڑھنا نہیں آتا پھر بھی جو حضرات پڑھنا جانتے ہیں ان کے پاس وقت نکالیں اور جو ہے اس قرآن مجید کو سیکھیں۔ اور اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، پڑھنا نہیں آتا پھر بھی شوق ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دگنا اجر عطا فرماتے ہیں، ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لہذا نہ پڑھنے کا نہ بہانہ نہ بنائیں، نہ اور مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا یہ بہانہ نہ بنائیں، بلکہ آگے بڑھیں، وقت نکالیں، اس عظیم کتاب کے ساتھ ہمارا بہتر معاملہ ہونا چاہیے، کیونکہ دلوں کو بدل دینے
والی کتاب ہے، یہ زندگی کو بدل دینے والی کتاب ہے، زندگی کا سلیقہ سکھانے والی کتاب ہے، مکارم اخلاق کا عادی بنانے والی کتاب ہے، انسان کو انسانیت کا سبق پڑھانے والی کتاب ہے، اور انسان کو جنت کا راستہ بتانے والی کتاب ہے، اور انسان کو گناہوں سے دور کرنے والی کتاب ہے، اور جہنم سے دور کرنے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ لہذا اس قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، یہ مبارک کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کیا کریں، اسی لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا دوستو۔ لہذا قرآن مجید پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں، اس قرآن مجید کی قدر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کی تلاوت کرنے، اس کا حق ادا کرنے اور اس کی قدر کرنے کی رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔